BA سیکنڈ ایئر پیپر سیکنڈ پوئٹری کی یونٹ فرسٹ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ سیکنڈ پڑھیں گے۔ یونٹ سیکنڈ کا پہلا ٹاپک ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کا پورا نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فراق تخلص کرتے تھے گورکھپور وطن، وہیں 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ گھر پر ہی اردو سیکھنے سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ والد منشی گورکھ پرساد ایک تعلیم یافتہ شخص تھے۔ وکالت ان کا پیشہ تھا۔ شعر بھی کہتے تھے اور عبرت تخلص کرتے تھے۔ بیٹے کو تعلیم کے معاملے میں ان کی رہنمائی حاصل رہی۔ اس کے علاوہ شعری ذوق بھی انہی سے ملا۔ 7 برس کی عمر میں جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں داخل کر دیے گئے۔ ذہین اور محنتی تھے، اس لیے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس زمانے میں پروفیسر ناصری بھی اس کالج میں فارسی عربی کے پروفیسر تھے۔ شعر و شاعری کا ذوق انہی کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کالج میں مشاعروں کا رواج دیکھ کر اردو اور اردو شاعری کا ذوق پیدا کیا۔ الہ آباد کا یہ ماحول رگھوپتی سہائے جیسے ذہین اور ذی علم نوجوان پر اثر انداز ہوا۔ وہ شعر کہنے لگے۔ فراق تخلص اختیار کیا۔ پروفیسر ناصری سے ہی کلام پر اصلاح لی۔ بعد میں وسیم خیرآبادی کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ BA کرنے کے بعد حکومت نے ڈپٹی کلکٹری کی جگہ کے لیے فراق کو منتخب کر لیا، لیکن انہوں نے یہ ملازمت قبول نہیں کی بلکہ تحریک آزادی میں شریک ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ جیل بھیجے گئے۔ جیل میں عارف ہنسوی، حکیم آشفتہ، مولانا محمد علی، حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام جیسی ہستیوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ 1927 عیسوی میں رہائی کے بعد کرسچن کالج لکھنؤ میں لیکچرر ہو گئے۔ کچھ عرصے سناتن دھرم کالج کانپور میں اردو پڑھائی۔ اس دوران انگریزی میں MA کر لیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے۔ فراق کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ 1982 عیسوی میں وفات پائی۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد بھی ہیں اور ان کے تنقیدی مضامین اردو ادب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ روح کائنات، مشعل، روپ، شبستان، نغمہ گل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ فراق نے غزل، نظم، رباعی سبھی کچھ کہا۔ ان کی رباعیاں بے حد دلکش اور ہمارے ادب میں بہت مقبول ہیں۔ فراق کی غزل نے اردو غزل کو بہت متاثر کیا۔ وہ ایک اچھوتے اور منفرد لہجے کے ساتھ غزل کی دنیا میں داخل ہوئے۔ بعض ناقدوں کا خیال تھا کہ لہجہ ہماری شاعری کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، اس لیے زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے گا، لیکن فراق نے دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنائی اور آخرکار غزل کی دنیا پر چھا گئے۔ فراق مصفی کے بہت دلدادہ ہیں، چنانچہ ان کے کلام میں بھی لہجے کی گلاوٹ اور عشق کی نرم نرم کیفیتیں ملتی ہیں، مگر مصفی کے علاوہ انہوں نے میر، ذوق، داغ اور ناسخ کا اثر بھی قبول کیا۔ دوسری طرف کالیداس، ٹیگور، سورداس، بہاری اور کبیر، بلکہ شیلی، کیٹس اور ورڈسورتھ سے بھی کسب فیض کیا۔ لیکن فراق کی آواز ان کی اپنی آواز ہے اور دور سے پہچانی جاتی ہے۔ اس منفرد اور اچھوتی آواز تک پہنچنے کے لیے انہوں نے برسوں محنت کی ہے۔ خود ان کے الفاظ میں نے اس آواز کو مرمر کے پالا ہے فراق۔ دراصل فراق نے انگریزی ادب کو نہ صرف پڑھا بلکہ ساری زندگی پڑھایا بھی۔ انگریزی کے وسیلے سے انہوں نے مغربی ادب کا بھرپور مطالعہ کیا۔ ہندو دیومالا ان کے رگوں پے میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ ہندی اور سنسکرت ادب سے انہیں گہری واقفیت تھی۔ اتنی بہت سی چیزیں تھیں جو فراق کو شعری شخصیت
جو فراق کی شعری شخصیت میں گھل مل گئی ہیں اور کلام فراق میں جا بجا ان کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی وہ سرچشمے ہیں جن سے بیش قیمت شعری تجربات پھوٹ بہے ہیں۔ فراق کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے صاف پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے اچھوتے تجربات کے لیے لہلہاہٹیں، رسماہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ وضع کرتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق کبھی کبھی وہ میر کی زبان، گزاریاں، واریاں، جاگو ہو بھاگو ہو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہندو دیومالا سے انہوں نے اپنی غزل کو ایک خاص دلکشی بخشی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ہندی کے نرم اور شیریں الفاظ بھی بڑے سلیقے سے استعمال کرتے ہیں۔